3, 2, 1. Welcome to Ailta Academy. From curiosity to career, learn with Ailta. Bismillahirrahmanirrahim. Political science for degree level, CSS, PMS, PCS, etc. Most important questions, MIQs. MIQ number 3C. Discuss in detail the relationship of political science with economics. Dear students and aspirants, आज हम political science का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के साथ तफसीलन समझने की कोशिश करेंगे. रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स. डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस हुकूमत और पॉलिटिकल एक्टर्स की साख्त, फंक्शन और रवैये का मुताला करती है. पॉलिटिकल साइंस ये मुताला करती है कि कैसे सियासी फैसले किए जाते हैं, कैसे ताकत इस्तेमाल की जाती है और कैसे पॉलिसियां बनाई और नाफज की जाती है. दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स इस बात का जायजा लेती है कि चीजों और खिदमात की पैदावार, तकसीम और खपत कैसे होती है. पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों गहराई में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड सोशल साइंसेज हैं. पॉलिटिकल साइंस पावर, गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के मुताला को फोकस करती है, जबकि इकोनॉमिक्स वसाइल की पैदावार, तकसीम और खपत की तहकीक को तफ्तीश करती है. दोनों डिसिप्लिन्स को अक्सर सिस्टर सब्जेक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे ओवरलैपिंग क्वेश्चंस को एड्रेस करती हैं. मसलन सोसाइटीज अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, कैसे वसाइल को अलोकेट करती हैं और कैसे कलेक्टिव गोल्स को परसू करती हैं. पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सोशल साइंस डिसिप्लिन है जो हुकूमतों, सियासी निज़ामों, ताकत की तकसीम, पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसीज और सियासी अदारों के मुताला के लिए वक्फ है. पॉलिटिकल साइंस ये समझने की भी कोशिश करती है कि सोसाइटीज के अंदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पावर कैसे तकसीम होती है, फैसले कैसे किए जाते हैं और पॉलिसीज कैसे नाफिज की जाती हैं. पॉलिटिकल साइंस के मुतअद्दिद सब फील्ड्स हैं, जिनमें अमेरिकन पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह शामिल हैं. इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस है जो इस अमर का मुताला करती है कि सोसाइटीज कैसे महदूद वसाइल की पैदावार और तकसीम को मैनेज करती हैं और इन सोसाइटीज में चीज़ों और खिदमात की खपत कैसे होती है. इकोनॉमिक्स इस बात का भी तज्जिया करती है कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, हुकूमतें और कौमें कैसे लामहदूद ख्वाहिशात को मुतमईन करने के लिए महदूद वसाइल को अलोकेट करती हैं. इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स और एग्रीगेट सतह पर चॉइसेस का जायजा भी लेती है. रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स. डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के दरमियान ताल्लुक और रिश्ता बहुत करीबी और इंटीमेट है. हकीकत में इकोनॉमिक्स ने अपने कैरियर का आगाज बतौर पॉलिटिकल इकोनॉमी किया. यूनानी पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक ऐसा हुनर और फन ख्याल करते थे जिसका काम रियासत को रेवेन्यू मुहैया करना था. बरतानवी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, उसकी किताब का उन्वान भी वेल्थ ऑफ नेशंस है. उसका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो लोगों और रियासत को दौलत अता करके अमीर बनाती है. बहुत से दूसरे मुफक्करीन जैसे मिकावली, जॉन लॉक, बेंथम और मिल वगैरह ने भी सियासी और मुआशी मामलात का इकट्ठे जिक्र किया है. कम्युनिज्म के बानी मुफक्किर कार्ल मार्क्स के नजदीक इट इज द इकोनॉमिक फैक्टर अलोन विच डिटरमाइंस द पॉलिटिक्स ऑफ अ nation. Relationship of political science with economics. Dear aspirants, हुकूमत की फॉर्म्स और फंक्शंस ज्यादातर मुआशी कुव्वतों से ही मुतासर होते हैं. इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म बुनियादी तौर पर मुआशी असूलों पर ही बेस होते हैं. दूसरी तरफ किसी भी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों का अंदाजा ज्यादातर हुकूमती वक्त और उसकी पॉलिसियों से ही लगाया जाता है. किसी मुल्क की मुईशत ज्यादातर हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, उसके एक्सचेंज रेट्स और बैंकिंग सिस्टम से मुताल्लिक पॉलिसियों वगैरह से मुतासर होती है. मुआशी
स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सियासी स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अकाउंट किया जाता है। जदीद रियासतों को बहुत से मुआशी मसाइल दरपेश होते हैं जिनको पॉलिटिकल एक्शन के बगैर हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा रियासतों को एक वेलफेयर स्टेट उसके मुआशी नोयत के फंक्शंस की ही वजह से कहा जाता है। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच ख्याल किया जाता था और हकीकतन यूनानी पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी ये समझने की कोशिश करती है कि कैसे सियासी अदारे, सियासी माहौल और मईशत एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। तारीख दान इस बात की वजाहत पेश करते हैं कि कैसे ग्रोहों ने अपने मुश्तरका मुआशी मफाद के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस और माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल साइंस और मुआशियात दोनों के मुताला का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे लोगों के लिए बेहतरीन जिंदगी को मुमकिन बनाया जाए। इसलिए सियासत और मुआशियात का बाहमी ताल्लुक बड़ा करीबी और इंटीमेट है। दर हकीकत मुआशियात ने अपना कैरियर बहसीयत पॉलिटिकल इकोनॉमी शुरू किया। यूनानी पॉलिटिकल इकोनॉमी को रियासत को रेवेन्यू मुहैया करने वाला एक फन ख्याल करते थे। हुकूमत की फॉर्म्स और फंक्शंस ज्यादातर मुआशी कुव्वतों से ही मुतासर होते हैं। इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म वगैरह के कॉन्सेप्ट्स मुआशी उसूलों पर ही बेस होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। द मॉडर्न स्टेट इज रिगार्डेड एज अ वेलफेयर स्टेट whose main functions are economic in nature. David Easton defined politics as authoritative allocation of value for the society, while John Baptist defined economics as the study of laws which governs wealth, while the Quality Assurance Agency for Higher Education QAAHE defined economics as the study of the factors that influence income, wealth and well-being, and Adam Smith defined economics as the nature and causes of the wealth of nation. सियासत और मईशत में ताल्लुक और नेक्सस दौलत और वैल्यू का है। सियासत ये फैसला करने को डील करती है कि जब वैल्यू तकसीम हो रही हो तो कौन क्या, कितनी, कहां और कैसे वैल्यू हासिल करता है, जबकि इकोनॉमिक्स दौलत और वैल्यू को एफिशिएंटली पैदा करने वाले वसाइल की इफेक्टिव कॉम्बिनेशन में शामिल होती है। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का करीबी ताल्लुक उस जमाने से ढूंढा जा सकता है जब दोनों डिसिप्लिन्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की शक्ल में एक थे। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिसिप्लिन्स, गार्नर asserted that political science and social life is obviously intermixed with, and the activities and even the forms of government are profoundly influenced by economic conditions. Conversely, there is a distinct interaction of politics upon economics. The production and distribution of wealth are to some extent determined by the existing forms of government. The solution to economic problems must come through political actions, while on the other hand, some of the fundamental problems of government have their origin in economic conditions. Thus, tariff laws and trade restrictive acts generally are favored or opposed largely on economic grounds, and to a great extent the whole question of the relationship between government and liberty is at base an economic problem. Relationship of political science with इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मौजूदा दौर की सियासत के बुनियादी सवालात जैसे हुकूमत पब्लिक यूटिलिटीज को कंट्रोल करती है, कॉरपोरेट एंटरप्राइज पर रियासत का रद्द अमल और सरमाए और लेबर के बारे में रवैया सब बुनियादी तौर पर मुआशी सवालात हैं। हकीकत में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम थ्योरी ज्यादातर मुआशी ही है। इलावा ही दोनों डिसिप्लिन ही दौलत हासिल करने पर फोकस करते हैं। मुआशी ज़राए दौलत हासिल करने के लिए पैदावार और तबादले यानी एक्सचेंज पर बेस करते हैं, जबकि सियासी ज़राए दौलत हासिल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस करते हैं। इसलिए वो राब्ता जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के दरमियान मौजूद होता है वो इन पॉलिसियों को समझने के गिर्द घूमता है जो वसाइल के इर्द गिर्द
موجود ہوتی ہیں۔ جمع شدہ معلومات اور مارکیٹ سے حاصل کردہ فیڈ بیک کی بنیاد پر سیاست ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں معاشی معاملے پر بھرپور توجہ دے کر فیصلہ کیا جا سکے، جبکہ اکنامکس پالیسی کو آپٹیمل یوٹیلائزیشن کی ٹرم میں اسٹڈی کرنے اور سمجھنے کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکنامکس۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، جبکہ اکنامکس ان پالیسیوں کو جن میں رولز اور ریگولیشنز شامل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو سیاست ان پالیسیوں کو ڈیولپ اور اپلائی کرتی ہے جو سیاست دانوں اور گورنمنٹ فنکشنریز کی کئی دفعہ کی آزمودہ ہوتی ہیں۔ اکنامکس بہت زیادہ معاملات کو کور کرتی ہے جن میں کم از کم اجرت، بینکنگ ریگولیشنز، مہنگائی، ٹیکسیشن، بے روزگاری اور ایکسچینج ریٹس وغیرہ جیسے ایشوز بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ ریاست کا زیادہ تر حصہ بھی ایسی پالیسیاں بنانے پر صرف ہوتا ہے جن کا تعلق انہی سرگرمیوں سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرا اہم دلچسپی کا موضوع جو پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے باہمی تعلق کو واضح کرتا ہے وہ ہے گورنمنٹ بجٹ۔ اس کے علاوہ ڈرافٹ بجٹ معاشی سرگرمیوں پر ہی تو بیس کرتا ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس وہ فریم ورک مہیا کرتی ہے جس سے ڈرافٹ بجٹ پر قانون سازی کی جا سکے۔ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکنامک۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہت سے معاملات جیسے فارن ریزروز، بیلنس آف پیمنٹ، قومی قرضے اور حتیٰ کہ شہریوں اور الیکٹوریٹس پر ان کے اثرات وغیرہ کے ساتھ بھی دونوں پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کا کنسرن ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس بنیادی طور پر ایمرجنگ پرابلمس جیسے پاور ریلیشن شپ، اتھارٹی، ریگولیشن، قوت یعنی فورس اور انفلوئنس وغیرہ پر توجہ فوکس کرتی ہے، جبکہ اکنامکس معاشرے کے ان بنیادی سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے جیسے کون، کتنا، کہاں، کیسے اور کس حد تک میسر وسائل سے حاصل کرے گا۔ مثال کے طور پر اکنامکس میسر وسائل کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن پر توجہ دیتی ہے اور سوسائٹی کے لیے دولت پیدا کرنے پر کانسٹرینٹ رہتی ہے، جبکہ سیاست کا تعلق اور کنسرن اس بات سے ہوتا ہے کہ پیدا شدہ ویلیو اور ویلتھ کو کیسے، کہاں، کیا، کتنا، کب اور کس حد تک ڈسٹریبیوٹ یعنی تقسیم کیا جائے۔ حکومت وقت کی قسم یعنی فارم بھی دولت کی تقسیم کے پیٹرن اور سسٹم کو طے کرتی ہے۔ سیاست پولیٹیکل سسٹم کی قسم یعنی فارم جیسے کیپٹلزم اور سوشلزم وغیرہ کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم اور دولت کی ملکیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکنامک۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، اکنامکس وسائل کی قلت اور چوائس جو کہ سب سے زیادہ سیاست سے متاثر ہوتے ہیں وغیرہ جیسے بنیادی سوالوں کو بھی ڈیل کرتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس اس لحاظ سے بھی اکنامکس کے ساتھ قریبی تعلق میں ہوتی ہے کیونکہ اکنامکس کا تعلق ایسی انسانی سرگرمیوں کی تحقیق و تفتیش سے ہے جو دولت کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس مادی اور غیر مادی قوتوں کے زیر اثر دولت کی پیدائش اور تقسیم کو بھی ڈیل کرتی ہے۔ جہاں تک مادی دولت کی پیدائش اور تقسیم کی وجہ اگر حکومت کی تبدیلی اور معاشی زندگی کی اداراتی بنیاد ہو تو اکنامکس کی اسٹڈی پولیٹیکل سائنس کے ساتھ انتہائی انٹیمیٹ ریلیشن میں آ جاتی ہے۔ مزید برآں مذکورہ بالا وجوہات کے ساتھ ساتھ دی ایمرجنس آف گلوبلائزیشن جو اپنے ساتھ ٹریڈ لبرلائزیشن کو بھی لایا ہے، اس نے دنیا کی ریاستوں کے باہمی تعلق کو اور زیادہ وسیع اور مضبوط کر دیا ہے۔ ریاستیں اور معاشرے بین الاقوامی سرحدوں سے ماورا ہو کر تجارت کے ذریعے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے درمیان باہمی پیچیدہ انٹر کنیکٹیوٹی کو واضح کرتی ہے۔ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکنامکس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، حال ہی میں سوشلزم اکنامکس اور سیاست کو بہت قریب لے آیا ہے۔ بہت سے سوشل مفکرین نے پیداوار، تقسیم اور چیزوں کے تبادلے اور ان کا لوگوں کی نجی جائیداد کے نظام کے ساتھ تعلق جیسے سوالات کو اسٹڈی کیا ہے، جبکہ لبرلز اگر پہلے سے موجود معاشی ریلیشن شپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوشلسٹس غربت کی وجہ چند ایک کے ہاتھوں بہت سو کا احتسال بذریعہ غیر مساوی قومی دولت کی تقسیم کو قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ لوگوں کی نجی جائیداد پر زیادہ سے زیادہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں اور اگر ضروری ہو تو اہم پرائیویٹ صنعتوں کو پبلک انٹرسٹ یعنی مفاد عامہ میں قومیایا
یعنی نیشنلائز کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک اکانومی اب سیاست کا سبجیکٹ بن چکی ہے. ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکنامکس. ڈیئر ایسپیرنٹس، ہم یہ حقیقت آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ آمدنی اور دولت میں بہت زیادہ عدم مساوات اور اعلیٰ درجے کا استحصال انڈسٹریل سوسائٹیز میں چپکلش کی اہم اور بنیادی وجوہات. اس تباہ کن صورتحال کو رام کرنے کے لیے معاشی سرگرمیوں میں سیاسی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے، اور یوں نتیجہ تن ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ سامنے آتا ہے جس نے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کی اسٹڈی کو باہمی فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اور انٹیمیٹ کر دیا ہے. ڈیئر ایسپیرنٹس، آن دی ہول economics and political science are symbiotic as well as synergetic. Hence, states need to have strong economies to operate properly. Economics is a large part of politics, therefore causing politics and vice versa. Interdependence and overlapping. Dear students, political science اور economics دونوں ہی گہرائی میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ سوشل سائنسز ہیں، کیونکہ ہر ایک دوسری پر اثر ڈالتی ہے اور اسے شیپ کرتی ہے. سیاست، طاقت، گورننس اور پالیسی میکنگ کی اسٹڈی کو فوکس کرتی ہے، جبکہ اکنامکس وسائل کی پیداوار، تقسیم اور کھپت کی تحقیق و تفتیش کرتی ہے. دونوں ڈسپلنس کو اکثر سسٹر سبجیکٹس کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں ہی ایک جیسے سوالات جیسے سوسائٹیز کیسے آرگنائز ہوتی ہیں، وسائل کو کیسے الوکیٹ کرتی ہیں، اور مشترکہ مقاصد یعنی کولیکٹیو گولز کو کیسے پرسیو کرتی ہیں وغیرہ کو ایڈریس کرتی ہیں. پولیٹیکل سائنس انفلوئنسز اکنامکس. ڈیئر ایسپیرنٹس، سیاسی نظام قانونی اور ریگولیٹری فریم ورکس بناتے ہیں جن کے اندر رہ کر ہی معاشی سرگرمیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں. حقوق جائیداد، ٹیکسیشن، تجارت اور لیبر سے متعلقہ قوانین سب سیاسی فیصلے ہی تو ہیں جن کے براہ راست معاشی نتائج برآمد ہوتے ہیں. گورنمنٹ پالیسیاں جیسے فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی اور ریگولیشن وغیرہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی بنائے جاتے ہیں جن کے پروفاؤنڈ اثرات معاشی گروتھ، مہنگائی، روزگار اور دولت کی تقسیم وغیرہ پر ہوتے ہیں. سیاسی استحکام معاشی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. عدم استحکام یا پور گورننس انویسٹر کانفیڈنس کو انڈرمائن، مارکیٹ کو ڈسرپٹ اور معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہے. ہاؤ اکنامکس انفلوئنسز پولیٹیکل سائنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معاشی حالات اکثر سیاسی فیصلوں کو ڈرائیو کرتے ہیں. مثال کے طور پر ریسیشن کے دوران یا بے انتہا بے روزگاری کے وقفوں میں گورنمنٹ معاشی استحکام کے لیے سٹیمولس پیکیجز اور ویلفیئر پروگرامز وغیرہ متعارف کروا سکتی ہے. اکانومک تھیوریز مثلاً کینیسینزم، مونیٹرزم اور نیو لبرلزم وغیرہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اور پالیسی پریفرنسز کو انفارم کر سکتی ہے. سیاسی قائدین عام طور پر اکانومک ماڈلز کو اختیار کر کے گورننس اور پبلک پالیسی کے بارے میں اپنی اپروچز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوسائٹی کے اندر دولت اور وسائل کی تقسیم لینڈ سکیپس کو تشکیل دیتے ہیں جن کا اثر ووٹنگ بیہیویئر، پارٹی پلیٹ فارمز کے اوور آل توازن یعنی بیلنس پر ہوتا ہے. ایریاز آف ڈائریکٹ انٹریکشن، پالیسی فارمولیشن. سیاسی قائدین معاشی گولز اور پالیسیوں کو سیٹ کرتے ہیں جبکہ اکانومسٹس ان فیصلوں کی رہنمائی کے لیے ڈیٹا اور تجزیہ مہیا کرتے ہیں. بجٹنگ، گورنمنٹ بجٹ کی تیاری اور منظوری ایک ایسا سیاسی عمل ہے جو معاشی ترجیحات اور وسائل کی الوکیشن کو متعین یعنی ڈٹرمائن کرتا ہے. ریگولیشن، ایشوز جیسے منیمم ویج یعنی کم از کم اجرت، بینکنگ ریگولیشن اور ٹیکسیشن وغیرہ بیک وقت دونوں ہی معاشی اور سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں جن میں دونوں ڈسپلنس کی انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرسٹ گروپس، سیاسی گرمی زیادہ تر مختلف گروپوں جیسے بزنسز، لیبر یونینز اور ٹریڈ ایسوسیشنز وغیرہ کے معاشی مفادات کے مقابلے کی وجہ سے ڈرائیو ہوتی ہے. تھیوریٹیکل کراس اوورز، پولیٹیکل چوائس تھیوری. یہ اپروچ اکنامکس سے اوریجنیٹ ہوتے ہوئے اس چیز کو ماڈل کرتی ہے کہ کیسے انڈیویجولز اپنی یوٹیلیٹی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے چوائسز بناتے ہیں. پولیٹیکل سائنس اس فریم ورک کو
ووٹنگ بیہیویئر، الحاق بنانے اور پالیسی ترجیحات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اختیار کرتی ہے۔ یہ جائے کہ پولیٹیکل سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سیاسی حقائق اکثر خالصتاً اکانومک ماڈلز کو مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ پبلک چوائس تھیوری ذاتی مفاد اور انسینٹیوز کے لیے پولیٹیکل آؤٹ کمز کو شیپ کرتے ہیں کو تجزیہ کرتے ہوئے یہ فیلڈ معاشی اصولوں کو سیاسی پروسیسز پر اپلائی کرتا ہے۔ کنکلوژن، ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹ، پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس اپنی اوور لیپنگ باؤنڈریز اور شیئرڈ کنسرنز کے ساتھ میوچلی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سیاسی فیصلے اکانومک آؤٹ کمز کو شیپ کرتے ہیں اور معاشی حقائق سیاسی چوائسز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دونوں ڈسپلنز اپنے ریلیشن شپ کو سوسائٹیز کے فنکشن اور ترقی کو جاننے کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے ایک دوسرے سے بورو اور باہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اکنامکس سے انٹیگرلی ریلیٹڈ ہے کیونکہ پولیٹیکل سائنس ہمیں اکنامکس کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد کرتی ہے اور وائس ورسا۔ اس لیے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس بہت زیادہ انٹیمیٹ ہے۔ کنکلوژن، ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس، حقیقت میں اکنامکس نے اپنا کیریئر بحیثیت پولیٹیکل اکانومی شروع کیا۔ یونانی پولیٹیکل اکانومی کو ریاست کو ریونیو مہیا کرنے والا ایک ہنر اور فن خیال کرتے تھے۔ حکومت کی فارمز اور فنکشنز زیادہ تر معاشی قوتوں ہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ انڈیویجولزم، سوشلزم اور کمیونزم بنیادی طور پر معاشی اصولوں پر ہی بیس ہوتے ہیں۔ جدید ریاست کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ اس کے معاشی فنکشنز ہی کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے درمیان لازماً ایک قریبی رشتہ اور تعلق ہے، اس لیے پولیٹیکل سائنس کے ماڈرن اسکالرز سیاسی مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان کے حل کے لیے اکنامکس کی تحقیق و تفتیش پر انحصار کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی قیمتی آراء اور پازیٹیو کریٹیسزم کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔